بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 85 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج قسط نمبر 14 ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بحث مرحلہ بمرحلہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس پورے قانون کا اطلاق آپ سے سمجھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین قریش مکہ، مشرکین عرب، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قرآن مجید نے ان کی کیا سزا بیان کی ہے، اس قانون کے تحت اس کو ہم نے جانا، اس کے اطلاقات کو بھی سمجھا، اور پھر یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ کی کیا ہدایت تھی، اس ہدایت کے سامنے آنے سے پہلے کیا ہوا، وہ کیا سیاسی منظرنامہ تھا، کون کون سے قبائل کہاں آباد تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سورہ توبہ کا آپ نے وہ حصہ پڑھ دیا کہ جہاں پر اب اس قانون کے تحت ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، ایک سزا بیان کی گئی ہے۔ وہ سزا مشرکین عرب کو جو سزا بیان کی گئی تھی اس سے مختلف ہے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ اس سزا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے کیسے نافذ کیا، میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دو سزاؤں میں فرق کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بیان فرمائیے گا کہ یہ سزائیں کیسے، کب، کہاں نافذ ہوئیں۔ یہ خلاصہ آپ نے بیان کر دیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جس دینونت کا ظہور ہوا، اس میں اولین مخاطبین کے لیے کیا فیصلہ صادر ہوا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسیع کر دی گئی، اہل کتاب بھی آپ کے مخاطب ہو گئے، تو ان کے لیے کس سزا کا اعلان کیا گیا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ سزا میں صاف فرق نظر آ رہا ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے، ان کے عام منکرین کے لیے بھی موت کی سزا ہے، لیکن یہاں اہل کتاب کے بارے میں اس کے برخلاف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اب محکوم بن کر رہنا ہے، ان کو جزیہ دے کر اس محکومی کو قبول کر کے زندگی بسر کرنی ہے، جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ اصل سزا ذلت کی سزا ہے۔ یہ ذلت زندگی میں ہے تو گویا ذلت کی زندگی بسر کریں گے، اور اگر مرنے کی سزا ہے تو ذلت کی موت مریں گے۔ ٹھیک، اس سے پہلے کہ میں اس فرق کی وضاحت کروں، دو چیزیں اور بیان کرنی ہیں، اور وہ یہ کہ یہ دینونت برپا ہے، جزا و سزا برپا ہے۔ اس جزا و سزا میں دو اور گروہ بھی ہیں۔ ایک وہ جو منافقین ہیں، اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ظاہر کے لحاظ سے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جب تبوک کا غزوہ ہوا تو ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس نفاق کے ظاہر ہو جانے کے بعد اقرار کر لیا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن نفاق ظاہر ہو گیا، اور ہر شخص پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ دل سے اس چیز کو قبول نہیں کیے ہوئے جس کا بظاہر اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دینونت کے اس مرحلے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں کوئی بات نہیں کی، اور اب آخرت ہی میں ان کا مواخذہ ہوگا، یا ان کو بھی کوئی سزا دی گئی؟ اچھا، اور دوسرے یہ کہ وہ صحابہ کرام جن کے ذریعے سے ان سزاؤں کا نفاذ ہو رہا ہے، جو ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے اللہ کا کیا وعدہ تھا اور اس کا ظہور کس طریقے سے ہوا۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ قانون کا بیان پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، ٹھیک، اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جنہوں نے نفاق اختیار کیا، اور نفاق اختیار کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے اس نفاق کے ساتھ جیتے رہے، بلکہ ایسے اقدامات بھی کیے، ایسے رویے بھی اختیار کیے کہ وہ نفاق بڑی حد تک ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا کہ چونکہ مسلمان ہیں، اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی کوئی سزا تو انہیں دی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ دی جائے گی تو قانون کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں معاملات ظاہری کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن سزا انہیں بھی دی گئی، اور وہ ذرا سنیے، وہ سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ میں آیت 83 سے پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ یہ منافقین کی سزا بیان ہوئی ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید ان پہلی دونوں سزاؤں سے زیادہ سخت سزا ہے۔ اچھا، ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سوائے پیغمبر اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے، ابھی تبوک کا سفر جاری ہے، اب ظاہر ہے کہ نفاق واضح ہو چکا ہے، ان گروہوں کا پیچھے ذکر بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، اے پیغمبر اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے، یعنی آگے بھی مواقع آئیں گے، اگر یہ اجازت مانگیں کہ اب ہم معیت کے لیے تیار ہیں، ساتھ دیں گے پیغمبر کا، تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو۔ اچھا، یہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا گیا ہے ایمان لا کر، ایک چھوٹی سی بستی میں یہ کتنی بڑی سزا ہے جو اب دی جا رہی ہے۔ تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، یعنی تم اس سعادت سے اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ سوچئے، آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اللہ کا رسول موجود ہے، چھوٹی سی ایک بستی ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جنازہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نہیں جائیں گے، اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، یعنی بعد میں بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں بھی حقیقت کی نفی کے لیے فعل استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ اس سے پچھلی آیات میں ہوا تھا، وہ اقرار کر رہے تھے، جی، وہ اللہ کے رسول کو مان رہے تھے، لیکن قرآن اس کو اقرار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ بدعہد تھے۔ تم ان کے بال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی اب یہ جو زندگی ہے ان کی، یہ عذاب کی زندگی ہے، ان کی حیثیت عرفی ختم ہو گئی، وہ جی رہے ہیں، ان کو محکوم بھی نہیں بنایا گیا اور ان کو موت کی سزا بھی نہیں دی گئی، لیکن حقیقت میں سب سے بڑی سزا دے دی گئی، ٹھیک، انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ اب ان کو اس جگہ رکھ کر دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ اب یہ ہو چکا۔ یہ تو منافقین کا معاملہ ہوا۔ ٹھیک، اس کے بعد اب دیکھیے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور وہ وعدہ کیسے پورا ہوا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا نتیجہ بیان کیا ہے سورہ مجادلہ میں، وہاں کیا بیان کیا ہے؟ وہاں یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف رسول کا انکار کرنے والوں اور رسول کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے ذلت کی زندگی ہے یا ذلت کی موت ہے، اور دوسری جانب رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے غلبے کی بشارت ہے۔ تو اب رسول کے ساتھیوں کے لیے کیا بشارت تھی، کن الفاظ میں دی گئی، کس طرح پوری ہوئی، اس سے تو دنیا آگاہ ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جب بشارت دی گئی تو الفاظ کیا تھے اور کیا کہا گیا تھا؟ یہ سورہ نور ہے اور اس کی یہ آیت 55 ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ٹھیک، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اس سرزمین میں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بعثت کی سرزمین ہے، یہ سرزمین جس میں یہ معرکہ برپا ہے، جس میں یہ دینونت ظاہر ہو رہی ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ اس سرزمین کا ترجمہ کیسے کیا ہم ساتھ ہیں؟ دیکھیے اس کا تعلق ہوتا ہے محل سے، یعنی موقع کیا ہے، کس جگہ بات ہو رہی ہے، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں ظاہر ہے الارض ہوگا
تو وہ سرزمین متعین کی جائے گی۔ اس میں اگر السماء ہوگا تو السماء میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تخصیص آپ سے واقع ہو جائے گی، وہ پوری کائنات نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے بادلوں کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ تو عربی زبان کے یہ عام اسالیب ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی میں تو اس سرزمین سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اگر میں اس سیاق میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے وطن کا ذکر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ سرزمین سے مراد میرے وطن کی سرزمین ہو جائے گی۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد، اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کب پیشین گوئی کی جا رہی ہے، کب بشارت دی جا رہی ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں اس سرزمین عرب کا ذکر ہو رہا ہے اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اسی شان کے ساتھ پورا ہوا کہ اسے اب دنیا میں کوئی شخص جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینونت برپا کی تھی اس کا نتیجہ اولین مخاطبین کے لیے کیا نکلا، اس کے بعد اہل کتاب کے لیے کیا نکلا، وہ لوگ جنہوں نے نفاق کا طریقہ اختیار کیا اور ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ان کے لیے کیا نکلا، اور خود صحابہ کرام کے لیے کیا نکلا۔ اس میں جزا بھی تھی، اس میں سزا بھی تھی، تو یہ اس پورے قانون کا اب بیان ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جرم ہوتا ہے، ایک ہی جرم ہے۔ کسی نے چوری کا ارتکاب کیا، کسی نے زنا کا ارتکاب کیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، ایک ہی جرم ہے، لیکن مجرم کے حالات کیا ہیں اس کے لحاظ سے سزا میں فرق کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں ان میں بھی ایک لازمی چیز ہے، آخرت میں جو نتیجہ نکلے گا اس میں بھی ایک لازمی چیز ہے۔ ٹھیک، چند مثالوں سے اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کیا، ایک دوسرے شخص نے بھی زنا کا ارتکاب کیا، جرم تو ایک ہی ہے، لیکن اس نے زنا کا ارتکاب کسی عام عورت سے کیا، دوسرے نے زنا کا ارتکاب محرمات سے کر ڈالا، تیسرے نے زنا کا ارتکاب مسجد میں کر ڈالا، چوتھا کسی دینی مدرسے میں استاد تھا اور اس نے بدکاری کا ارتکاب کر ڈالا۔ تو بدکاری یا زنا جرم تو ایک ہی ہے، جی، لیکن مجرم کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی، جرم ہے نا یہ، لیکن تکذیب نہیں کی، صرف اس سے آگے بڑھ کر معاندت پر اتر آئے، اناد پر اتر آئے، دشمنی پر اتر آئے، تو نوعیت تبدیل ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، یعنی اگر ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی منکر ہے، وہ بھی منکر ہے، لیکن یہ صرف منکر ہے اور یہ انکار کے ساتھ معاندت بھی کر رہا ہے، دشمنی بھی کر رہا ہے، سازش بھی کر رہا ہے، مارنے کے لیے بھی تیار ہے، پیچھا بھی کر رہا ہے، جارحیت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جرائم کی نوعیت بھی بڑی حد تک تبدیل ہو گئی اور مجرم کے حالات بھی بڑی حد تک تبدیل ہو گئے۔ ٹھیک، تو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ معاندین خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، خواہ وہ اہل عرب کے دوسرے قبائل میں سے تھے، سب کے لیے ایک ہی سزا تھی، اور وہ کیا تھی؟ ذلت کی موت۔ ذلت کی موت۔ چنانچہ بدر میں یہی ہوا، بعد میں کعب بن اشرف کے بارے میں یہی کیا گیا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ منکرین ہے لیکن اس کے ساتھ معاندت شامل ہو گئی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ وہ فرق کیوں کر رہا ہے، یعنی کیا تبدیلی ہو گئی ہے صورتحال میں۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اصل سزا کیا ہے؟ اولئک فی الاذلین، یعنی ان کو ذلت کی سزا ملنی ہے۔ ذلت کی سزا ہے جو زندگی، ذلت کی زندگی کی صورت میں اہل کتاب کے لیے ہم نے پڑھ لی۔ جی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ اب اس طرح جئیں گے کہ محکوم ہو کر رہیں گے، ہاتھ سے جزیہ دیں گے، ایک طرح کی غلامی اور ذلت کو قبول کریں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ لیکن ان کے مقابل میں جو دوسرا گروہ ہے جس کو زیادہ سخت سزا دی گئی ہے، ان کے بارے میں ان کی طرح کی تعبیر نہیں اختیار کی قرآن نے۔ ان کو کیا کہا ہے؟ ان کے یہ جرائم ہیں اور یہ اہل کتاب ہے۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ بنی اسماعیل ہیں، یہ دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، یہ عرب کے باشندے ہیں، یہ آپ کی قوم ہے، یہ قریش مکہ ہیں۔ ان کے لیے تعبیر اختیار کی ہے المشرکون۔ تو لفظ سے بتا دیا کہ ان کا جرم کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کے ساتھ
ان کے جرم میں اضافے کا باعث بن گئی ہے. ٹھیک. اور وہ یہ کہ انہوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے قبول کیا ہوا. اچھا. اور یہ فرق قرآن نے ہر جگہ کیا ہے. تو شرک تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ یعنی ایک شرک کرتا ہے اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ شرک کرتے ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ شرک اور میں اس کا ارتکاب کروں. ٹھیک. میں تو توحید کا علمبردار ہوں. تو یہ کون ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ اگرچہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ معول ہے. یہ اپنی بات کی تعویل کر رہا ہے. غلط یا صحیح ایک الگ بات ہے، تعویل کر رہا ہے. ٹھیک. اسی لیے قرآن مجید نے ان کو اہل کتاب کہا. آگے شرک بیان کیا ان کا، لیکن یہ کہ ان کے لیے یہ تعبیر اختیار نہیں کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ اب چونکہ توحید کا غلبہ قائم ہو گیا ہے تو ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. اچھا. جبکہ قرآن مجید صریح لفظوں میں بقرہ میں بتا چکا ہے کہ مشرکین کے درمیان اور معاہدین کے درمیان نکاح کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پر بھی خود بخود واضح ہو گیا کہ اگرچہ یہ شرک کرتے ہیں لیکن چونکہ اپنے شرک کی تعویل کرتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، شرک کو دین کے طور پر نہیں اختیار کیے ہوئے، تو ان کے لیے اب المشرکون اس طرح استعمال نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ایک علم کے طور پر اہل عرب کے لیے استعمال ہو گیا ہے، یا بنی اسماعیل کے لیے یا قریش مکہ کے لیے استعمال ہو گیا ہے. تو یہ قرآن نے بتایا. چنانچہ ایک دوسرا نتیجہ دیکھیے، یعنی ذبیحہ ہے، اس میں اللہ کا نام لینا ہے. اگر شرک کا کلمہ کہہ دیا جائے تو ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو معلوم ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز کر دیا گیا. یعنی اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے تو تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو، اس لیے کہ وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے. تو یہ جو بنی اسماعیل ہیں یا عرب کے عام لوگ تھے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، یہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے تھے. یہ اس کی تعویل نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ شرک ہی دین ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ ہیں کہ جن کے عقائد نظریات کا اگر آپ دقت نظر سے جائزہ لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. وحدت الوجود کے نقطہ نظری کو دیکھ لیں. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اس کو توحید کا غیر معمولی بیان سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو اخص الخواص کی توحید قرار دیتے ہیں. تو یہ صورتحال اصل میں احوال کے لحاظ سے بالکل تبدیل کر دیتی ہے. مختصر سوال غالب صاحب، آپ نے کہا کہ مشرکین عرب کا شرک بالکل واضح ہے، بطور دین انہوں نے شرک کو اپنا لیا، کوئی تعویل نہیں کرتے. سورہ زمر کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا مقدمہ حکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو اس لیے شرک کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو وہ بھی تو شرک کی تعویل کر رہے ہیں. تو اس بات کا بیان ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، کرنے کی وجہ یہ ہے. اچھا. کرنے کا سبب یہ ہے. شرک کو ہم نے اس لیے دین کے طور پر اختیار کیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو جگہ جگہ انہوں نے اعتراف کیا ہے قرآن میں کہ یہ ہمارے شرکاء ہیں، ان کے یہ حصے ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں اہل کتاب کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو، تمہارا شرک یہ ہے، تمہارا شرک یہ ہے، وہ یہاں بھی بتایا گیا ہے. لیکن کسی جگہ ان کے لیے المشرکون کا لفظ علم کے طور پر نہیں اختیار کیا گیا. اور اس طرح قرآن نے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے نزدیک ایک چیز کیا ہے، یہ اور بات ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کہاں کھڑا ہے. تو معاملات اس کے لحاظ سے ہوں گے. یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کسی شرک پر، کسی بدعت پر ان کو متنبہ بھی کریں گے، بتائیں گے بھی، گفتگو بھی کریں گے، لیکن ان کو مشرک قرار دے کر مسلمانوں سے الگ نہیں کر دیں گے. تو یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک. تو یہ میں نے عرض کیا کہ جب احوال میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو سزا میں بھی سختی آ جاتی ہے یا نرمی برتی جاتی ہے. تو اہل کتاب کو جو سزا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نتیجے میں دی گئی وہ بھی ذلت کی زندگی کی سزا ہے، اور جو اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے کے نتیجے میں دی گئی وہ بھی ذلت کی زندگی بسر کرنے کی ہے. تاہم وہ لوگ کے جو معاندین تھے، جو آگے بڑھے، خاص طور ان کے مذہبی پیشوا، ان کو وہاں پر بھی ذلت کی موت نصیب ہوئی. اور یہاں پر بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ معاندین کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. تو یہ وجہ ہے، یہ فرق کیا جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ منافقین کے ساتھ ایک اور معاملہ برتا گیا، یعنی ان کے احوال کسی اور معاملے کا تقاضا کرتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ اندر سے تو وہ بھی کافر ہیں. بالکل. قرآن مجید کہتا ہے کہ صریح منکر ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مریں تو اسی کفر کی حالت میں مریں.
تو ان کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اظہار اسلام کا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں کیا ہے، وہاں پھر اس سزا کا نفاذ نہیں کیا جو منکرین کے لیے ہے، بلکہ ان کی حیثیت عرفی ختم کر دی، ان کو معاشرے میں اس طرح رسوا کر دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس کے التفات سے محروم ہو گئے، اس کی دعاؤں سے محروم ہو گئے، جنازے میں ان کی شرکت سے محروم ہو گئے۔ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے کس درجے کی بدبختی ہے جو ان کے اوپر اسی دنیا کے اندر مسلط کر دی گئی۔ بالکل واضح۔ تو یہ ساری بات واضح ہو گئی۔ ٹھیک، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صادر ہو گیا۔ پھر ایک بار یاد کر لیجئے وہی قانون جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، سورہ یونس میں یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو وہ ہدایت تو ساری دنیا کے لیے لے کے آتا ہے، لیکن اس کی عدالت برپا ہوتی ہے، اور یہ اس کے مخاطبین کے لیے برپا ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں براہ راست اس کے مخاطبین ہیں۔ اس میں الفاظ کیا تھے کہ جب وہ آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اولین مخاطبین کے لیے میں نے آپ کو سنا دیا، اللہ کا فیصلہ اہل کتاب کے لیے جو دوسرے مرحلے میں مخاطب ہوئے میں نے آپ کو سنا دیا، منافقین کے لیے سنا دیا، اہل ایمان کے لیے سنا دیا۔ فیصلہ صادر ہو گیا۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ اولین مخاطبین کے لیے جو فیصلہ صادر ہوا تھا اس کا نفاذ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے لیے جو فیصلہ صادر ہوا اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اس پر کس طریقے سے عمل درآمد ہوا۔ یعنی فیصلہ تو ہو گیا ہے، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ 9 ہجری میں سنایا گیا ہے۔ صاف طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ ان کو اب اسی طرح جینا ہے۔ ان کے معاندین تو میں پہلے عرض کر چکا کہ ختم ہو چکے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جو عام منکرین ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہ قرآن مجید نے اصول کے طور پر، قانون کے طور پر، ضابطے کے طور پر جس طرح عدالت فیصلہ سناتی ہے اس طرح فیصلے کے طور پر تو بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے اطلاق کے معاملات ظاہر ہے عمل درآمد سے متعلق ہوں گے۔ میں اس سے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک جزیرہ نماء عرب کے اندر کا تعلق ہے وہاں یہ مغلوب ہو چکے ہیں، وہاں پہلے ہی ان کی صورتحال وہی ہے، یعنی اب یہ مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ لیکن ان آیات کے نزول کے بعد اور یہ فیصلہ سنا دینے کے بعد اب دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے۔ یہ یاد ہوگا کہ میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمات بھیجی تھیں، کچھ وفود بھیجے تھے، ان کے نتیجے میں غزوہ موتا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب یعنی یہ فیصلہ صادر ہونے کے بعد جب خدا کی عدالت سے یہ فیصلہ معلوم ہو گیا، سنا دیا گیا، تو پھر آپ نے کیا اقدام کیا؟ یہ اقدام ہوا ہے رجب 9 ہجری میں۔ اچھا، اور میں اس کی تفصیلات بھی صاحب تفہیم القرآن کے قلم سے پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اجمال کے ساتھ، بہت اختصار کے ساتھ، لیکن بڑی جامعیت سے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، 9 ہجری میں یہ شجرہ نازل ہوا ہے، 9 ہجری میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ 8 ہجری میں کسی وقت سنایا گیا تھا، جو اولین مخاطبین کے لیے تھا۔ یہ فیصلہ 9 ہجری میں سنایا گیا ہے۔ رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اب رسول اللہ کا سب سے بڑا اقدام ہے۔ یاد کریں کہ مکہ میں بھی جب آپ تشریف لے گئے تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، یہی بیان کیا جاتا ہے نا، اور وہی تعبیر ہے جو تورات میں اختیار کی گئی ہے، لیکن اب 30,000 مجاہدین۔ رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی اب منزل کیا ہے؟ اب عرب کا شمال منزل ہے، عرب کے اندر اب کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک، 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ 10,000 ان میں وہ لوگ تھے کہ جو سواریوں پر تھے، باقی پیدل سفر کر رہے تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی، یہ بیس فروغ سامانی کو بیان کر رہے ہیں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستضاد، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ یہ جو سفر ہے اسی کی رودات بیان کی ہے سورہ توبہ میں، اسی میں وہ امتحان برپا ہوا ہے، اسی کے نتیجے میں لوگوں کا نفاق کھل کے سامنے آیا ہے،
اس میں مسلمان ایک بڑے امتحان سے، بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لیں۔ اطلاعات یہ تھی کہ قیصر خود حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اقدام اس کے جواب میں کیا گیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر معمولی سفر کر کے 30,000 مجاہدین کے ساتھ جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے فوجیں ہٹا لی۔ اچھا، مقابلے کی جرأت نہیں پیدا ہوئی۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ اچھا، سیرت نگار صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ ٹھیک، یعنی اب جب وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ خبر ہی غلط تھی، اور اس غلط خبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کر ڈالا، اتنا بڑا امتحان برپا ہوا۔ یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ سیدنا عمر نے اپنی آدھی دولت لا کے پیش کر دی، سیدنا ابوبکر صدیق نے سب کچھ پیش کر دیا، جس پر علامہ اقبال نے اپنی وہ لافانی نظم لکھی ہے۔ تو یہی موقع ہے تبوک کا موقع۔ لیکن خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہوا، مسلمان گئے، انہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا، گرمی میں اور اس طرح کے سفری حالات میں یہ مشقت اٹھائی، لیکن خبر غلط نکلی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، یعنی یہ جس وقت اس نے شروع کیا کہ فوجیں جمع کی جائیں، حملے کی تیاری کی جائے، اطلاع اس وقت مل گئی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ۔ اچھا، غزوہ موتا میں 3,000 اور 1,00,000 کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں 30,000 فوج آ رہی ہو وہاں وہ 1,00,000-2,00,000 آدمی لے کر میدان میں آ جاتا۔ قیصر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا، یعنی آپ نے اب خود اقدام نہیں کیا، ٹھیک، اتنا ہی کافی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں۔ یعنی آپ نے آگے بڑھ کے حملہ تو نہیں کیا، لیکن بہت سے سیاسی اور حربی فوائد حاصل کرنے کا اقدام ضرور کیا۔ چنانچہ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر، یعنی کم و بیش 20 دن وہاں قیام رہا، چنانچہ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو، میں یہ عرض کر چکا ہوں نا کہ بہت سی ریاستیں تھیں جو رومیوں کے ہاں بھی اپنی آزادانہ حیثیت رکھتی تھیں، یعنی وہ نیم آزادانہ حیثیت، میں نے مثال دی تھی جیسے ہندوستان کی ریاستیں تھیں انگریزوں کے زمانے میں، اور اسی طرح سے کسریٰ کی عملداری میں بھی یہی صورتحال تھی۔ چنانچہ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں، یعنی کیونکہ یہ سرحدی علاقے ہیں، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے زیر اثر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے قبائلی علاقوں کا معاملہ رہا ہے، اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا۔ اچھا، یعنی اب آپ نے کیا کیا، آپ نے ابھی قیصر روم پر تو حملہ نہیں کر دیا، کسریٰ پر تو حملہ نہیں کر دیا، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو باج گزار اور تابع بنا لیا۔ اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی رئیس یوحنا بن روبہ، اور اسی طرح مکنہ، جربہ اور ازروح کے نصرانی رؤساء نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی تابعیت قبول کی۔ اب دیکھیے اسی قانون کا نفاذ ہو رہا ہے، جزیہ ادا کر کے، اور اسی طرح مکنہ، جربہ اور ازروح کے نصرانی رؤساء نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی تابعیت قبول کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے۔
اچھا، اور جن عرب قبائل کو کیسرا روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں الجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے، دیکھیے کیا خوبصورت ترکیب اختیار کی ہے انہوں نے، تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے، خواہ وہ علانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں، اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہ نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانے نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدام کیا، اس کی تفصیلات صاحب تفہیم القرآن نے رکھ دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اقدام کے بعد واپس آئے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر فیصلہ قریب آ گیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اب آگے کی مشقت میں اللہ اپنے رسول کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ ٹھیک، کچھ عرصہ آپ نے گزارا، ظاہر ہے کہ 11 کے شروع میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اسی دوران میں آخری حج بھی کیا ہے، خطبہ بھی دیا ہے، لیکن یہ تمام اقدامات وہ ہیں کہ جو جزیرہ نماء عرب کے اندر کیے گئے ہیں، یہ سب ہوئے، اور اس طریقے سے جو باہر لوگ تھے ان کو کچھ سال ڈیڑھ کی مزید مہلت مل گئی۔ وہ آئیں، آ کے خدا کے پیغمبر کو دیکھیں، جو پوچھنا ہے پوچھیں، جو بات سننی ہے سنیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اب نازل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، ترتیب پا چکی ہے، اس سے استفادہ کریں۔ یہ موقع بھی مزید سال ڈیڑھ، میں نے عرض کیا تھا کہ جو خطوط لکھے گئے تھے اور پہلی دعوت دی گئی تھی وہ باقاعدہ دعوت 7 ہجری میں دی گئی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 11 میں رخصت ہوئے ہیں۔ ایک بڑی مہلت اس کے بعد 4 سال کی بھی مل گئی ان سب لوگوں کو۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن اس کے سوا آپ نے براہ راست باہر کوئی اقدام نہیں کیا۔ ٹھیک، جو کچھ کیا اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ اب اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا صحابہ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی اللہ کے پیغمبر نے حجت پوری کر دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے مہلت دے دی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہو گیا ہے، اتمام حجت کے لیے جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ سب ہو گئی ہیں، اور جزیرہ نماء عرب جو اس وقت کی دنیا کے قلب میں واقع تھا، اس میں گویا ایک ام القریٰ کی حیثیت سے خدا کے پیغمبر نے بیٹھ کر خطبے دے کر حج کر کے اور اس میں خدا کے دین کا غلبہ قائم کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ سب ہو چکا ہے۔ اب اس ام القریٰ میں بیٹھے ہوئے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اب یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جن تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ اللہ کا رسول اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ آگے آئیں، اور اگر وہ اس سے غفلت برتتے ہیں، گریز کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں بہرحال سزا ملے گی ان کو۔ تو یہ سزا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دی۔ اور وہ اصل قانون میں بھی غام صاحب یہ بیان ہو گیا تھا کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک۔ میں وہی اب بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات اصل قانونی میں واضح کر دی گئی تھی، یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ کیا صورتیں ہوں گی۔ تو 2 صورتیں آپ کو یاد ہوگا بیان کی گئی تھیں، اور قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر بیان کی گئی ہیں، دہرایا گیا اس بات کو۔ وہ 2 صورتیں یہ تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ بیان کی گئی تھی کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم، یعنی پھر آپ موجود ہوں گے دنیا میں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس دینونت کا ظہور کس طرح ہوتا ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن تمام نہیں، اس کا کچھ حصہ دکھائیں گے۔ تو وہ کچھ حصہ بلکہ بہت بڑا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اگر آپ توسیع کے لحاظ سے دیکھیں تو کچھ حصہ ہے، جی، اس لیے کہ جزیرہ نماء عرب میں دیکھ لیا۔ باقی دنیا میں جو کچھ صحابہ نے کیا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گیا، وہ غیر معمولی نتائج نکلے، تو اس لحاظ سے کچھ حصہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن بہرحال ایک بڑا حصہ بھی دیکھ لیا۔
تو یہ صورتحال ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد اس کام کو صحابہ کرام نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے تمام پہلو واضح رہنا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ٹھیک، دعوت آپ نے دی ہے، مہلت آپ نے دی ہے، خدا کی معیت کا آپ کے ساتھ ظہور ہوا ہے، تبوک میں آپ گئے ہیں، وہاں جا کر آپ نے ان لوگوں کو باج گزار خود بنایا ہے اور ان پر اس قانون کا نفاذ کیا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی مشقت جو ظاہر ہے کہ اگلے 10-20 سال کا کام تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس میں نہیں ڈالا، یہ کچھ حصہ دکھا دیا اور اس کے بعد جیسے کہا تھا اسی کے مطابق آپ دنیا سے اٹھا لیے گئے، آپ اپنے پروردگار کے ہاں چلے گئے اور صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور چونکہ یہ متعین ہو چکا تھا کہ وہ دائرہ کیا ہے، وہ علاقہ کون سا ہے، وہ کون سی قومیں ہیں جہاں تک یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو ٹھیک وہ ذمہ داری ان کے لحاظ سے انہوں نے پوری کی۔ خام صاحب، بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ سے یہ جانا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہل کتاب کے ساتھ قانون اتمام حجت کے تحت جو سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے کیسے نافذ کی، اور اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں پر ایک اور پہلو بھی آپ کی اس پوری گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح اہل کتاب گرد و پیش کی ریاستوں کے انگیج ہیں تبوک کے معاملے میں، تو یہ بات بھی اب نہیں کہی جا سکتی کہ شاید کوئی ایک خط لکھ دیا، ایک شخص تک پہنچ گیا، پوری کی پوری قوم آمادہ ہے، جانتی ہے اس دعوت کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے اہل کتاب خود جزیرہ نما عرب کے مضافاتی علاقوں میں ایمان لائے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ نے بیان کیا۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس سے بالعموم غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ صحابہ کے اقدام کی نوعیت کیا تھی، کیا وہ اس قانون کے تحت تھا یا کوئی دین کی ابدی الگ سے اطلاقی ہدایت ہے جس پر انہوں نے عمل کیا۔ خود صحابہ کا بیان کیا ہے، اس اہم بات کو ہم جانیں گے کہ صحابہ اکرام نے جو اقدامات کیے اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ خود اس کو کیسے بیان کرتے تھے، اور یہ بھی جانیں گے کہ قرآن مجید کے بعد کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس قانون کو بیان کیا، اگر کیا تو کیسے کیا۔ یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔